अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो कब तक समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है, और एक सवाल फिर ये भी है कि आइंदा अदालती हफ्ता जो है वो अहम है, उसकी रीज़न क्या है। तो इस पे तफसीलात से आपसे शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली मखसूस नशिस्तों के केस के मामले के ऊपर अब तक ये केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका, और कब केस मुमकिन तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद आर्टिकल 184(3) के या इसके अलावा वो केसेस जिसमें कहीं आईनी तशरीह या कानूनी तशरीह दरकार है, वो केसेस आईनी बेंच के पास जो है वो समाअत के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी दरखास्तें जो पेंडिंग हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं। 26वीं तरमीम के बाद जो पहला जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उस इजलास में 7 जजेस को नामज़द किया गया था कि ये आईनी बेंच में होंगे, और उन 7 में जो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, वो सरबराह हैं आईनी बेंच के। जो पहला केस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुआ वो 1993 में एक लिया गया नसीम हसन शाह का सो मोटो नोटिस है, जो उस वक्त के कोई लॉर्ड नज़ीर हैं, उन्होंने ख़त लिखा था और उस ख़त को कन्वर्ट किया गया था आर्टिकल 184(3) के प्रोसीडिंग में, और फिर उसके बाद सो मोटो लेके माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस को टेकअप किया गया था। आईनी बेंच में इस वक्त जितने भी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, 14 और 15 नवंबर 2 दिन के लिए जो केसेस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुए, या पिछले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए, या जो आने वाले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, इन तमाम केसेस में या तो बहुत पुरानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं, या फिर ऐसी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं जिनमें कोई अलाइव क्वेश्चन नहीं है, यानी वो केस ऐसे हैं कि जिनको डिस्पोज्ड ऑफ किया जाना चाहिए, वो इस लायक हैं। कुछ नई दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा नई दरखास्तें नहीं हैं। 2021-2020 की पटिशन्स जो हैं वो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही हैं। उसके ऊपर प्रोसीडिंग हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो आगे प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहा है। पिछले अहद में 2 अहम केसेस जो हैं, उनमें से एक केस सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस, उस केस पे एक डेवलपमेंट हुई है। एक आईनी जजेस कमेटी इजलास में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और कहा यह गया कि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो पहले मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो 9 मई के वाक़यात की रोशनी में, 9 मई के फसादात की रोशनी में जिन लोगों को फ़ौज की तहवील में लिया गया, उसके हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी। उमरता बंदयाल साहब के साथ उन दरख्वास्त दायर करने वाले वकला ने पहले चैम्बर में मुलाकात की, फिर उसके बाद उस दरख्वास्त को फ़ाइल किया गया, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। पहले फ़ेज़ में इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो केस है उसको सुना और फ़ैसला दिया कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन उस फ़ैसले में एक सुकम छोड़ा गया जिस वजह से इंट्रा कोर्ट अपील आई। अब सुकम कह लें, गलती कह लें, या उस सवाल को नज़रअंदाज किया गया जिसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक डाइसेंट नोट भी लिखा था, इख्तिलाफ़ किया था कि जो सिविलियन के ट्रायल के लिए 21D और 21D2 जो आर्मी एक्ट के मुतल्लिक़ा शिकें हैं, उन शिकों को गैर आइनी करार दिया गया था। हालांकि वो सेक्शंस उस वक्त चैलेंज नहीं थे उस 5 रुकनी बेंच के सामने। अब जो हालिया 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन को ये मामला भेजा जा रहा है। जुडिशल कमीशन जो है वो 7वें मेंबर की नामज़दगी करे, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा पिछले बेंच में शामिल थी, वो ये केस सुन चुकी थी, इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील में जो है वो शामिल नहीं हो सकती।
تو اب 25 نومبر بروز سموار کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتہ خاصا اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں ایک تو جوڈیشل کمیشن کے ایک اور ممبر کی نامزدگی کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کچھ اور ممبران کو بیچ میں بھی ایز آئینی بینچ کے لیے جج نامزد کر دے، اور پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ اب اس سوال کو ایڈریس کرتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا کیس اب تک سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے ایک پالیسی متعارف کروائی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ جو کیسز پہلے آئے ہوئے تھے ان کو پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور بعد میں آنے والے کیسز کو بعد میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب اس کو دو مثالیں، جیسے ایک میں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے مثال دی، اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں آڈیو لیکس کا معاملہ تھا، اس کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو عمر عطا بندیال صاحب کے دور کے جو کیسز ہیں وہ اب آئینی بینچ میں ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، مخصوص نشستوں کا کیس اس وقت آیا تھا، تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی جو پالیسی ہے اسی کے تحت ہی یہ کیسز ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہے ہیں۔ دوسری اہم بات ایک یہ بہرحال ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 7 ججز ہیں جو نامزد کیے گئے ہیں کہ یہ آئینی بینچ کے لیے یہ 7 رکنی بینچ ہے، وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوئی ایک کیس میں، جب ایک اور کسی ایک کیس میں ایک وکیل نے یہ استدعا کی کہ آپ جو ہے وہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر، تو جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان بندوخیل، ان دونوں ججز نے یہ کہا کہ اب اسی 7 رکنی بینچ کو ہی آئینی بینچ سمجھیں، لیکن یہ زبانی آبزرویشن میرے خیال میں کافی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو اس معاملے کے اوپر کوئی ججمنٹ دینا پڑے گا، تب جا کے ایک اصول طے ہوگا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس جب سماعت کے لیے مقرر ہو تو اس وقت پی ٹی آئی یہ اعتراض اٹھا دے کہ آپ 7 رکنی آئینی بینچ ہیں، اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، تو اس درخواست کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے، اور اگر اس آرگیومنٹس کے بعد سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یہ ہولڈ کر دیتا ہے، یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ جو ہم 7 ججز ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے ایز آئینی بینچ کے طور کے اوپر، ہم ہی فل کورٹ ہیں، اب فل کورٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اصول طے ہوگا۔ زبانی آبزرویشنز کا امپیکٹ تو بہرحال ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر کوئی سپیکنگ آرڈر یا کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی 7 رکنی بینچ ہی فل کورٹ ہے۔ گو کہ جو ایک زبانی آبزرویشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اس کا اپنی جگہ کے اوپر ایک امپیکٹ ضرور پڑا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ضرور ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو ہمارے 3 ججز جو 8 ججز کی اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز میں شامل تھے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، یہ F14 اور F15 کے پلاٹس والے کیس کے ججمنٹ میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی سامنے جو پلیڈنگ ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ حالانکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں تو بہرحال یہ 8 ججز جو ہیں وہ کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر انہوں نے کلاک کو ریورس کیا اور پروسیڈنگ سے بہت باہر نکلے، اور بیونڈ دی اسکوپ جا کے انہوں نے یہ ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، وہ ریلیف جو پی ٹی آئی نے مانگا ہی نہیں تھا۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا، جو فائل ہوگی، سپریم کورٹ خود کو اس فائل تک ہی محدود رکھے گی، تو پھر اس سے یہ رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے اس میں کافی حد تک اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ یہ فیصلہ اب تبدیل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کے سربراہ تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اپوائنٹمنٹ بھی سپریم کورٹ میں ابھی ہونی ہے کل 10 ججز کی،
جو ہے وہ اس وقت قانون کے مطابق جو پارلیمنٹ نے نیا قانون بنایا ہے اس کے تحت یہ 34 ہو چکی ہے، تو وہ فیزز وائز جو ہے وہ ججز کی تعداد بڑھانی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نئے ججز اپوائنٹ ہوں اور پھر جو آئینی بینچ ہے اس کے لیے جو ہے وہ نئے ججز کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور پھر جو بینچ ہے یا ججز آئینی بینچ کے لیے نامزد کردہ ججز کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن اب آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز اب بھی 26ویں ترمیم کے بعد یا کچھ ایسی ایشوز ہیں جس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریزالو کیا جائے گا۔ یہ جو اس سے پہلے کی جورسپروڈنس سیٹ ہو چکی ہے وہ بھی 1-2 دہائیوں پر مشتمل ہے، اور اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اگر وہ چیز سیٹلڈ ہو جائے گی تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے ابھی کافی ٹائم لگنا ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اور اسی کے لیے ہی اب کیسز جو ہے وہ مرحلہ وار فکس ہو رہے ہیں۔ آئندہ ہفتہ خاصا اہمیت کا حامل ہے، جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، گو کہ ابھی تک اس کا ایجنڈا منظر عام کے پہ نہیں آیا، لیکن اس میں یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے کیس کے لیے جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ کب بنانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور رومرز بھی چل رہی ہیں جس حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں، تو یہ امکان ضرور ہے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں کم از کم انتظامی سائٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، اور پھر دسمبر میں نہ بھی اگر یہ کیس فکس ہوا تو پھر ہو سکتا ہے جنوری میں جا کے جو ہے مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔